ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں ایک بہت بڑا دھمال مچا ہوا ہے۔ اس بات کو لے کر کے حضور جانشین تاج الشریعہ قاضی القضات فی الہند حضرت علامہ مولانا مفتی اسد رضا خان ازہری مدث اللہ العالی کے داماد سلمان رضا خان لکھنؤ میں دیش کے مکھ منتری سے یوگی سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے، تو اس بات کو لے کر پورے ہندوستان میں چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مہرارا شریف سے بھی یہ اس کا شانت ہونے کا اعلان کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر سلمان میاں سے قریب ہو کر تو دیکھا جائے، ان کے قرب میں بیٹھ کے دیکھا جائے، ان کی قربت حاصل کر کے بات کو سمجھا جائے کہ آخر وجہ کیا ہوئی جو وہ مکھ منتری سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ لوگ اتنا چڑھ گئے، اتنا لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوئی، لوگوں کے دل دکھ گئے۔ آخر وجہ یہ ہے کہ انسان صرف سن کر ہی اس کو غلط ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پہلے اس کو گہرائی میں اتر کر سوچنے اور سمجھنے کی کوشش ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، سلمان رضا خان نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، کیونکہ وہ ایک اعلیٰ فکر اور اعلیٰ سوچ کے مالک ہیں۔ آخر وہ وہاں گئے کیوں؟ بھئی، جس دیش میں رہ رہے ہیں اس دیش کے جو مکھیا ہے، جو منتری ہے، پردھان منتری ہے، جو مکھ منتری ہے، جو اور ادھیکاری ہیں، اگر ہماری ضرورتیں ہیں تو ہم ان سے مل سکتے ہیں، اس میں بھی عند الشرع کوئی خامی نہیں ہے۔ اور دوسری جہاں تک ہے سلمان میاں کی بات، وہ ایک اعلیٰ ذہن اور اعلیٰ فکر، اعلیٰ سوچ کی شخصیت ہیں۔ اللہ نے انہیں بہت ہی مستقبل کی سوچیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ وہاں گئے تھے کہ مسلمانوں کا جو مستقبل خراب ہو رہا ہے، مسلمانوں کے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے کہ ان کے لیے کوئی راستہ ایسا ہموار کیا جائے روزی روٹی کا اور ان کے مستقبل کو اچھے طریقے سے اچھا بنایا جائے۔ وہ گئے تھے اس لیے کہ کوئی آئی ایس، پی سی ایس، ایم بی بی ایس، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی آئی ایس، نہ کوئی پی سی ایس، کوئی مسلموں میں جو ہے یہ نہ کے برابر، نہ کے برابر۔ تو اس لیے کہ اسی ایسا راستہ نکل سکے کہ جو اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ، کیا سوچ ہے سلمان میاں کی کہ اسی مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ جو فضیلت تک پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکل سکے
کہ وہ IAS PCS بھی بن سکیں، تاکہ وہ اپنی بات کو، جب IAS PCS ہوں گے تو اپنی بات کو اوپر تک پہنچا سکیں گے۔ کتنی اچھی سوچ ہے۔ اور جب کوئی کھڑا نہیں ہوتا مرکز سے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی قائد نہیں ہے، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اب اگر وہ چلے بھی گئے تو اس میں کون سا انہوں نے گناہ کر دیا؟ کسی نے کہا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ ایک صاحب دیوبند گئے تھے تو وہ دیوبندی ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں دیوبند جانا الگ ہے، سہارنپور جانا علیحدہ ہے، وہابیوں کے گرو گھنٹال کے پاس جانا ایک الگ بات ہے، کیونکہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرقہ باطلہ دیوبندی، بہابی، رافضی، چکڑالوی، نیچری، قادیانی، ان سارے فرقوں سے بہت زیادہ دشمنی برتی اور دور رہنے کے لیے فرمایا، کیونکہ سرکار اعلی حضرت پوری زندگی ارشاد فرماتے رہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے، اگر وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے قائد ملت بن کر وہ مکھ منتری کے پاس چلے گئے تو اس پہ سوال اٹھانے کی کیا حاجت آئی، کیا ضرورت ہے؟ آخر کوئی تو قائد بنے گا، کوئی تو رہنما بنے گا۔ اگر وہ ہمارے دینی رہنما ہیں تو اگر ہماری دنیاوی حالات خستہ ہوں گے، اگر ہمیں کوئی مارنے لگا، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کرنے لگا اور ہمارے جو ہے مستقبل کو توڑ موڑ کر نیست و نابود کرنے کی ناپاک سازش کر رہا ہے، تو وہ ہمارے رہنما بن کر، قائد بن کر اگر وہاں چلے گئے ہماری بھلائی کے لیے، قوم کی اچھائی کے لیے، قوم کی جو ہے اولاد کو مستقبل بہتر بنانے کے لیے، تو اس میں کون سا برا کیا؟ آواز اٹھانے سے پہلے پیارے ایک بار غور سے سوچ لینا چاہیے کہ آخر ہم اس آواز کو اٹھا رہے ہیں تو اس آواز کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی ناپاک سازش کا، کوئی ناپاک سازش تو نہیں رچی جا رہی ہے، کسی کا اشارہ تو نہیں ہے، کسی نے بہکا تو نہیں دیا؟ پیارے، اس آواز کو دبائیں پلیز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ وہ جہاں ہمارے دینی معاملات میں ہمارا مرکز ہے، وہ انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، جہاں دینی معاملات میں ہمارا مرکز ہے، سنیت کا مرکز ہے، وہیں پر اگر کوئی دنیاوی پریشانی آئیں گی، کوئی دنیاوی مصیبتیں آئیں گی اور دنیاوی کوئی ہمیں فرقہ یا کوئی غلط طریقے سے ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، تب بھی ہم اپنا قائد اور رہنما حضور تاج الشریعہ کے شہزادے قاضی القضات علامہ مفتی اسد رضا خان ازہری مدث اللہ العالی کو مانیں گے اور مانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مانتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اور آپ کو اللہ اچھی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے، اور حضور قاضی القضات فی الہند مدث اللہ العالی کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آپ کی داماد سلمان رضا خان کی عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور انہیں قوم کی اور
اچھے سے اچھی رہنمائی کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین۔